حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے چاہے وہ کوئی جگہ ہو، چاہے وہ کوئی وقت ہو یا کوئی شخص ہو، جس کو چاہے کوئی خاص مقام، مرتبہ اور فضیلت عطا کرے۔ انسانوں کی کوئی مجال نہیں ہے، نہ ہی انسانوں کا حق ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے شخص، جگہ یا وقت کے علاوہ کسی بھی اور شے کو محترم جانے۔ احترام، مقام اور فضیلت و مرتبہ صرف انہی اشیاء کے لیے ہے، چاہے وہ کوئی خاص جگہ ہو، وہ کوئی خاص وقت ہو یا کوئی خاص شخصیت ہو، جس کا احترام اور مقام اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ بہت بڑا عقیدے کا بگاڑ اس چیز سے پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم خود ساختہ مقدسات بنا لیتے ہیں، اور ہم ماشاءاللہ اس معاملے میں بڑے خود کفیل ہیں، کسی بھی چیز کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ شریف کا لاحقہ لگا دینے سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو خود ساختہ مقدس بنا رکھا۔ کوئی شہر شریف ہے، کوئی شخص شریف ہے، اور کچھ ایسے اوقات اور ایسے لمحات ہیں جن کو ہم نے بے تکا، بے دلیل ان کو محترم اور ان کو فضیلت والا بنا رکھا۔ اس کی وجہ سے یہ چیز لازم آتی ہے کہ جب ہم بے دلیل چیزوں کو احترام اور مقام دیتے ہیں تو جو اصل چیز ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے۔ نقل کی بھرمار ہو نا تو اصل پیچھے رہ جاتی ہے، 2 نمبر کاپیز کی بھرمار ہو تو اصل چیز کی تلاش اور اصل چیز کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہی کچھ حال ہمارا ہے، چونکہ ہمارے ہاں بہت ساری شریفیں ہیں، مزار شریف ہیں، فلانے شہر شریف ہیں، فلانے حضرت شریف ہیں۔ اس وجہ سے بہت ساری ایسی ہستیاں جن کا مقام اللہ نے متعین کیا ہے، بہت ساری ایسی جگہیں جن کا مقام اور مرتبہ اللہ نے بتایا ہے، اور بہت سارے ایسے دن اور رات جن کا مقام اللہ نے بتایا ہے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، یا ہم نے ان کی قیمت اور ان کا مقام کم کر دیے۔ انہی میں سے یہ خاص ایام بھی ہیں، یہ 10 دن ذی الحجہ کے، سال کے سب سے بہترین دن، اور ان دنوں میں سے سب سے بہتر دن یہ 9 ذی الحج کا یوم عرفہ، جس دن سارے حاجی عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس دن میں اللہ رب العالمین سال کے کسی اور دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتے جتنے صرف اس ایک دن میں۔ آج کا دن اللہ رب العالمین کے ہاں جہنم سے آزادی کے لیے سب سے بڑا دن ہے، اور اس دن چونکہ یہ عید سے ایک دن پہلے کا دن ہے، ہماری مصروفیات اور ترجیحات، وہ عید کی تیاریوں میں، دیگر مصروفیات میں، کاروبار سمیٹ لو، عید کی شاپنگ مکمل کر لو، فلاں چیزوں کو، تو توجہ اس بات پر کرنی چاہیے کہ آج کا دن روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آنے والے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے اگر صحیح نیت سے رکھا گیا ہو، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھ کر رکھا گیا۔ اور آنے والا دن جو کل صبح طلوع ہوگا، جو ہمارے لیے عید کا دن ہے، یوم النحر، اللہ اکبر، وہ بھی ان دنوں میں افضل ترین دن ہے سب سے، اور اس دن میں اللہ رب العالمین کو جو سب سے پسندیدہ ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ نحر، قربانی۔ اور کل ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے قربانیاں کریں گے، جانور اللہ کے حضور قربان کریں گے، اور اس قربانی کی حقیقت وہ ہم پچھلے جمعے بیان کر چکے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، دیکھیے ہر عمل کے پیچھے تو جی، تھوڑی سی آواز واپس کر دیں، جیسے تھی نا وہ کھینچتے اس طرح اسپیکر زیادہ آواز زور لگتا ہے۔ تو
قربانی کی حقیقت وہ ہم نے پچھلے بات ہم نے کی اس پر. صحابہ نے پوچھا. ہر انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو فطرتی لازمی بات ہے کہ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو، یہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، منطق لاجک کیا ہے. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی حقیقت پوچھی. کہا بھئی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما ہی الضاحی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے. تو اس حقیقت پر ہم نے پہلے بات کی. اب اس قربانی کی فضیلت کو بھی سمجھیے. یہ جو قربانیاں ہیں ان کی فضیلت کیا ہے؟ ما لنا فیہا. صحابہ نے پوچھا بھی ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے تو کی، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم یہ قربانیاں کریں تو کیا ملے گا؟ اس میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ. مشہور حدیث ہے، آپ نے 12 سن رکھی ہوگی. ہر بال کے بدلے، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے دل میں کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ کچھ جانور تو ایسے ہوتے ہیں جن کے بال ہوتے نہیں. ایک بندہ 5 لاکھ کا بیل لے کر آیا ہے، اس کے مثال ہے اس کے جسم پر بال ہو گئے، لاکھ بال ہوں گے. اور ایک بندہ 50,000 کا بکرا لے کر آیا ہے، اس کے بال 1 کروڑ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا عدل نہیں کیا قربانیاں یہ اس کا ثواب دینے میں؟ یا کچھ جانور ایسے ہیں، اونٹ ہے اس کے بال تو ہوتے نہیں، اون ہوتی ہے. بھیڑ ہے اس کے بال اون ہوتی ہے. یہاں بھی یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والا ہے. یہ جو کہا نا کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے، یہ ہے کثرت سے کنایا. آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، شاید کسی کو سمجھ آ گیا ہو کثرت سے کنایا کیا ہوتا ہے. آسان کر کے سمجھاتا ہوں، قرآن سے دلیل لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. یہ مشرک منافق پکے ٹھکے جو آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، 70 دفعہ بھی مانگیں میں نہیں بخشوں گا. 70 دفعہ سے کیا مراد ہے بھئی؟ آپ بخشنا ہی نہیں. ایسا نہیں ہے مطلب کہ 71ویں دفعہ بخشیں گے تو میں بخش دوں گا، نہیں. یہ جو لفظ ہوتا ہے نا 70 100 عربی میں خاص طور پہ، سر کے بال، آسمان کے تارے، یہ ریت کے ذرے، اس سے مراد ہوتا ہے لا تعداد. یعنی یہ اشارہ ہے کہ بے شمار کثرت. اردو میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ایک بچے کو سمجھائیں اس کو یہ کام نہ کرو، پھر دوسری دفعہ سمجھائیں، تیسری دفعہ سمجھائیں، چوتھی 5ویں دفعہ اس کہتے ہیں تینوں 70 بار سمجھایا تو سمجھ نہیں آتی. 70 دفعہ کا مطلب ہے کہ بے شمار دفعہ تمہیں سمجھایا تم مان کے نہیں دے رہے. تو یہ جو اجر ہے قربانی کا، یہ ہے لا تعداد، بے شمار. کہ بھئی یہ تم مطلب یہ پوچھ رہے ہو کہ اس میں کیا کتنا اجر ہے، حساب تم نہ لگاؤ، تم یہ سمجھو کہ اجر بے شمار ہے جو تمہاری تعداد سے باہر. حدیث سے بھی ایک دلیل لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو صحابہ کے دل میں بھی خیال بنا کہ بس صرف 70,000 لوگ، یعنی اتنی بڑی امت ہے، 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. آپ سے ہاں ہر ایک کے ساتھ بھی 70,000 ہوں گے، یعنی ہر 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ بھی 70,000 ہوں گے. مراد ہے کہ یعنی یہ 70 کا عدد، 100 کا عدد، یہ بے شمار کے لیے ہوتا ہے. ایک اور میرے ذہن میں مثال آ رہی ہے. میں نے تذکرہ کیا آسمان کے تاروں کا، تو ایک دن امی جان حضرت عائشہ نے پوچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھی تھی ساتھ، خوبصورت رشتے ہوں ازدواجی تو ایسے ہی ہوتی ہیں باتیں. فارغ وقت میں بیٹھ کر اپنی بیوی سے باتیں کرنا، اس کی باتیں سننا، اس کا جواب دینا مسنون. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ان سے بات کریں، ان کی سنیں، کوئی اپنی سنائے. تو خیر امی جان بیٹھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آسمان دمک رہا ہے، ستارے بے شمار نظر آ رہے ہیں. کہا اللہ کے نبی میرے سرتاج، یہ آسمان کے تاروں جتنی نیکیاں بھی ہوں گی کسی کی؟ آپ سے میں ہاں خطاب کے بیٹے کی
عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ یعنی مثال یہ دے رہا ہوں کہ یہاں بھی مراد یہ نہیں ہے کہ آسمان کے تاروں جتنی ہیں، مثالیں بے شمار نیکیاں ہوں گی۔ اور حضرت عائشہ امی جان عائشہ کے دل میں خیال پیدا ہوا، ہر اولاد کا دل میں ہوتا ہے کہ میں میرے ماں باپ کا مقام ہو، میرے ماں باپ کا تذکرہ ہو، ان کی بات زیادہ ہو۔ حضرت علی کا ایک بیٹا ہے محمد، مورخین نے اس کو محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور کر رکھا ہے، خیر یہ ایک الگ زیادتی ہے، ایسا کیوں ہوا، لیکن حضرت علی کا بیٹا محمد، اس نے ایک دن اپنے ابا جان سے پوچھا، ابو جان کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا بھی بیٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ بھی بیٹے تھے نا، بیٹے کے دل میں تھا بھئی ابا جان اپنی بات کریں گے، یہاں بھی بیٹی ہے نا، بیٹی کے دل میں تھا کہ بھئی میرے ابا جان کی بات ہوگی۔ تو اب وہ بیٹا بھی بار بار پوچھ رہا اپنے ابو سے، سیدنا علی سے، اچھا سب سے زیادہ فضیلت ابو بکر کی ہے، پھر اس کے بعد کہا پھر اس کے بعد عمر کی۔ اب ڈرتے ڈرتے کہا بھی آگے کسی اور کا نام ہے، پھر اس کے بعد خود سے کہہ دیا محمد بن حنفیہ نے، کہا اس کے بعد تو پھر آپ ہی ہیں، کہا نہیں اس کے بعد عثمان، پھر کہا ڈر کر کے کہا پھر اس کے بعد تو آپ ہی ہیں نا۔ تو یہ حضرت علی کا بڑا پن ہے، حضرت علی کا ظرف ہے، بڑا پن ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو سادہ عام مومنوں میں سے ایک مومن ہوں، عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، عمر کے بعد عثمان کا درجہ ہے۔ حالانکہ حضرت علی کا درجہ بھی ان تین روئے زمین پر تمام انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستیاں یہ تین، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی کا درجہ ہے۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ بھئی آسمان کے تاروں کا ذکر ہوا ہے، حضرت عمر کا تذکرہ ہو گیا، تو میرے ابا جی کا تذکرہ نہیں ہوا۔ یہ واقعہ جب میں پڑھ رہا تھا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں ممکن ہے کہ امی جان اسے کو چپ کر دیتے ہیں، حضرت عائشہ چپ کر دیتے ہیں، اچھا حضرت عمر کا تذکرہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصود کچھ اور تھا نا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی ایک شان، ایک مقام، شخصیات کا مقام اور مرتبہ اللہ متعین کرتا ہے۔ یہیں سے ہم نے اپنی بات کا آغاز کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی ایک اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے چیز کہ بھئی عائشہ نکال نا، دل کی بات نکال، آگے اگلی بات کر، اس بات کو میں روز روشن کی طرح لوگوں کے سامنے واضح کر دوں۔ تو عائشہ نے پوچھا اچھا کوئی ایسا بھی ہے جو جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، کوئی اس سے زیادہ میرے باپ کا یا اس کا بھی کوئی تذکرہ ہے آسمان کے تاروں کی نیکی؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ذرا دیکھیے گا الفاظ، انداز دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے، میں تو وہ شاید بات اس طریقے سے نہ کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ عائشہ تو ساری زندگی کی نیکیوں کی بات کرتی ہے، ابو بکر کی تو وہ ایک رات جو اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری تھی، جس رات میں اللہ نے اس کو اور مجھے ایک سیغے میں گنا تھا، وہ ایک رات جس رات میں اللہ، میں اور ابو بکر ایک سیغے میں تھے۔ سیغہ سمجھتے ہیں؟ روٹی کے ساتھ کھانے والا۔ سیغے سے مراد آپ کو آسان کرتا ہوں، بات سمجھ نہیں آئے گی آپ کو سیغہ کیا ہوتا ہے، یعنی کیا کرتا تھا، ان اللہ معی و معکم، اللہ تیرے ساتھ بھی، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، جیسے اللہ میرے ساتھ ہے ابو بکر، ایسے ہی اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ کہا عائشہ وہ ایک رات کی نیکیاں اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں، ابو بکر کی نیکیاں تو اس سے بھاری ہیں۔ خیر بات اور طرف چلی گئی، تو قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ بے شمار ہے، بے شمار، یعنی اس کو کوئی بندہ گننا چاہے گن نہیں سکتا۔ لکل شعرۃ حسنہ کا معنی سمجھا رہا تھا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے جو نیکی ہے، تو کوئی بندہ جا کر بالوں والا جانور نہ گننا شروع کر دے کہ جس کے بال زیادہ ہے اس میں، مراد ہے کہ جانور کی قربانی کی نیکی اتنی زیادہ ہے کہ جو تمہارے اعداد و شمار میں نہیں آ سکتی، تمہارے حساب کتاب میں نہیں آ سکتی۔ شرط کیا ہے؟ نیکی تو ہے، شرط کیا ہے؟ ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے نبی سے، کہا اللہ کے نبی قربانی کی بڑی فضیلت آپ بتاتے ہیں، اور جس کے پاس استطاعت ہو وہ نہ کرے، اس کے بارے میں وعید بھی بڑی سناتے ہیں کہ بھئی جس کے پاس استطاعت ہے قربانی کر سکتا ہے، وہ نہیں کرتا، کہا ہمارے نیڑے نہ لگے، ہماری خوشیوں میں شریک نہ ہو، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔
ہم سے اپنا تعلق نہ بتائے. تو وعید بھی ہے نا، کرنی بھی ہے. تو ایک صحابی کے دل میں کیا، اللہ کے نبی ایک ہی بکری ہے، دودھ دیتی ہے، اس کے بچے بھی پیتے ہیں، میرے بچے بھی پیتے ہیں، اس پر گھر چل رہا ہے، قربان کر دو. کہا نہیں ایسا نہ کرو، تمہارا گزر بسر ایک ہی بکری پر ہو رہا ہے، اس کی قربانی نہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دودھ والے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں حالات کا فرق ہے. کہا تم ایسا کرو کہ تم اپنے ناخن، اپنے بغلوں کے بال اور اپنی حجامت کو قربانی کرنے تک مؤخر کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس عمل کے بدلے ہی قربانی کا اجر دے دے گا. سمجھ آئی بات نہیں سمجھ آئی؟ یعنی قربانی نہ کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو قربانی کا عمل اجر مل سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. خون کتنا بہا، دھار کتنی دور گئی، کتنی قیمت کا جانور تھا، کتنا گوشت نکلا، خوبصورت کتنا تھا. کھال مدرسے والے لے جائیں گے، گوشت جو ہے وہ فریج صاف کر لیے ہوں گے. ہمارے گھروں میں ماؤں بہنوں نے اپنے فریزر بڑے، ہر چیز نکال کر دھو کر. وہ حدیث بیان ہوتی ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے. غنیمت ہے بڑی کہ 3 حصے بھی کر لیے جائیں. ان 3 حصوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ 3 ہی حصے لازمی کرنے ہیں، ایک حصہ گھر میں رکھو، ایک حصہ غریبوں کو بانٹو، ایک حصہ بھائی وہ بھی صرف ایک کم از کم جس کو اللہ نے توفیق دی ہے سارا سال گوشت کھاتا ہے وہ سارا ہی بانٹ دے. وہ کوئی مسکین ہے، فقیر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کھانے کو ملتا سارا سال، سارا بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کو دیکھے. اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا. گوشت کہاں جاتا ہے؟ فریج میں. کھال کہاں جاتی ہے؟ مسجد میں. ہڈیاں کوڑے میں. خون بہہ گیا. اللہ کو کیا گیا؟ اللہ نے عمل کیوں کروایا؟ وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. وہ دل دیکھنا چاہتا ہے، وہ نیتیں دیکھنا چاہتا ہے، وہ ارادے دیکھنا چاہتا ہے. سنت ابیکم ابراہیم، وہ ابراہیم کا طریقہ دیکھنا چاہتا ہے. وہ طریقہ کیا تھا؟ ابراہیم جانور قربان کرنے گئے تھے، وہ تو بیٹا لے کر گئے تھے، وہ تو بیٹا لے کر گئے تھے. اللہ اکبر. وہ بیٹا بھی، وہ واقعہ بار بار بیان ہوتا ہے، آپ نے بہت سارے لوگوں سے اور بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی بار بار بیان کیا ہے. وہ ساتھ لے کر چلے، مان کر چلا ہے بیٹا. ابراہیم علیہ السلام بھی اٹھاتے اس کو، چلتے جا کر رستے میں چھری پھیر دیتے، بات ختم ہو جاتی. پوچھا بیٹے کو، انی ارا فی المنام، بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں. بیٹے نے بھی مانا، اس نے کہا جی ابا جان، جو آپ کو ففعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا آپ کریں. مان کر عمل کرنا اور ہوتا ہے، مجبوری میں کرنا اور ہوتا ہے. ایک ہے جان دینے کے لیے گیا، ایک ہے جان چلی گئی سو چلی گئی. نہیں، مان کر گیا. اور بیٹا بھی کیسا ہے؟ ہاجرہ کی گود میں پلا ہے. سیدہ علیہ السلام سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی. لوگ آتے ہیں اکثر بار بار کہتے ہیں یہ اولاد کے والدین کے حقوق پر جمعہ کیوں نہیں پڑھاتے آپ؟ بھئی یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، صرف والدین کے حقوق نہیں ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں. خاوند کے حقوق ہیں تو بیوی کے بھی ہیں، بیوی کے ہیں تو خاوند کے بھی ہیں. اور صرف یہ سنتے رہنے سے نہیں ہوتا، عمل کرنے سے ہوتا ہے. یا بیویوں کے حقوق بیان کر دو تو اللہ کی قسم آپ کو گھر میں بیویاں گھسنے نہ دیں کہ بھئی مولوی صاحب نے دیکھا کنی گلاں کی دیں، تو ایک کام نہیں کرتا. اور خاوندوں کے حقوق بیان کر دو تو خاوند بیویوں کو جینے نہ دیں. بات دونوں طرف ہے، حقوق کے ساتھ فرائض بھی آتے ہیں. تو اولاد کے حق میں سب سے بڑا اولاد کا حق کیا ہے؟ ایک باپ پر. جن کی تو ہو گئی شادی وہ تو بھگتو، جن کی نہیں ہوئی ابھی وہ ذرا اس بات کو سنو غور سے. بیوی کی تلاش میں سب سے پہلی چیز کیا دیکھنی ہے؟ اولاد کا حق ہے. اولاد کا حق، ان کو اچھی ماں دینی ہے، ان کو ایک ایسی گود دینی ہے جس گود میں پرورش ہو اسماعیل جیسے بچوں کی. فلما اسلما، جو سر تسلیم خم کرنے والے ہوں، جو اللہ کے حکموں پر چوں چراں کرنے والے نہ ہوں، تربیت ایسی کرنے والی ماں ہو نا. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے. ہاں، اولاد کے حق میں سے یہ حق ہے کہ اولاد کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا جائے جو ان کی اچھی تربیت کرنے والی ہو. تو سیدہ ہاجرہ کے گود میں پلنے والا بیٹا ہے، اس نے آگے سے کوئی ہیل حجت نہیں کیا، کوئی منطق عقل لاجک نہیں مانگی. کہا ابا جی پتر بھی کسی ذبح ہونے لاؤ، تجھے مخول کر دیو.
نہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، نہ اسماعیل علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے. اور یہ قربانی کرتے وقت ہمارے ہاں رواج کیا پڑ گیا ہے؟ اور کوئی لاجک دی گال کرو یار، اتنی قربانیاں کر دیتے ہو، اتنے پیسے ضائع ہوتے ہیں، اتنا جانور ضائع ہو جاتا ہے جی، اور لوگوں کو جہیز نہیں ملتے، بچیاں شادی ہونے سے بیٹھی ہیں، بیوہ ہیں جی، کوئی ہسپتال میں مریض پڑے ہیں، بیمار بوڑھے، ان کا علاج کرا دو جی. اچھا، اگر تمہاری اس لاجک کو اور منطق کو مانا جائے تو یعنی روئے زمین پر جب تک بوڑھے موجود ہیں تب تک ساری نیکیاں معطل کر دیں؟ یعنی جب تک ساری زمین کے لوگ صحت مند نہیں ہو جاتے، ہسپتال خالی نہیں ہو جاتے، تب تک قربانی، حج، زکوٰۃ، یہ ساری عبادات معطل؟ اپنی عقل کو ہاتھ مارو نا، جو ہم سے لاجک مانگتے ہو، عقلی منطقی دلیل مانگتے ہو، اپنی عقل کو تو دیکھو. یہ دین عقل کی بنیاد پر نہیں ہے. کوئی بات سمجھ آ جائے، اللہ کے حکم کا کوئی توجیہ سبب سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، حکمت سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ سمجھ آئے تو ہم سمجھ کر کرنے کے مکلف نہیں، اللہ کا حکم ہے کرنا ہے. یہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. نہ ابراہیم نے اللہ سے پوچھا، اللہ بڑھاپے میں مانگا منتوں مرادوں سے، پیدا ہوا دودھ پیتا تھا، تو نے دودھ چھڑوا کر، بیوی دیکھو نا کیسے زچگی میں. ہماری تو بیویاں جو ہیں وہ مان نہیں ہے نا، زچگی میں بچہ پیدا ہوا ہے، دودھ پیتا ہے، بچے کو اٹھایا، بے آب ہو گیا وادی میں، مڑ کر نہیں دیکھنا پیچھے. یار کوئی عقل میں آتی بات؟ لیکن ابراہیم نے کہا اللہ تیرا حکم ہے، بس ٹھیک ہے. چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، کچھ نے لکھا 8 سال عمر تھی، کچھ نے لکھا 13 سال عمر تھی، ابھی 7 چلنے کے قابل ہوا، کہا ذبح کر کے آؤ. کوئی عقل نہ ہاتھ مارو یار. نہیں 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 نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ عقل نو ہاتھ نہیں مارنا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ شہروں میں جانور لگے پھرتے ہیں، ہر گھر میں جانور بندھے ہوئے ہیں. بچوں کے دینوں میں سوال اٹھتا ہوگا نا، تربیت کرنے کا موقع ہے بھائی جان. قربانیاں تربیت کے موقع ہیں، اپنی بھی اپنی اولادوں کی بھی. آپ کے بچے بڑے شوق سے بکرے گھما پھرا رہے ہیں، ویڑے گائیں ہیں، ان کو سیریں کرا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں. ان کے ذہن میں سوال آتا ہوگا، یہ کیا ہے یار، یہ تو گاؤں دیہات میں ہوتے تھے، یہ تو جنگلوں میں ہوتے تھے، منڈیوں میں ہوتے تھے، یہ کدھر گھروں میں کیوں آ گئے؟ ہم ان کو نہلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں، ان کو ہار پہنا رہے ہیں، ان کو وہ جھانجریں پہنا رہے ہیں، پھول سجا رہے ہیں. اچھا سجانا چاہیے، آثار ملتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے. یہ بچہ جو 2-4 دن 8-10 دن جانور کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے نا. پھر عید والے دن آپ قربان کرتے ہیں، بچہ دیکھتا ہے، اس کے دل میں ایک ہمدردی کا احساس، رونا بھی نکلتا ہے. کچھ بچوں کا حساس عورتیں لڑکیاں گھروں میں وہ دیکھتی ہیں، یار ہم نے 8-10 دن اس کو اپنے ہاتھ سے کھلایا ہے، کسی نے منہ میں روٹی چبا کر اس کے منہ میں ڈالی ہے. میرا بیٹا بسکٹ لا کر بکرے کو کھلا رہا تھا، کہتا ہے بابا میرا بیٹا بسکٹ بڑے شوق سے کھاتا ہے. بچے کھلاتے ہیں، شوق سے گھماتے. اب جب یہ ذبح ہونے لگے گا نا، اس وقت اس بچے کو بتانا ہے، روک کر بتانا. اپنے گھر میں جب بکرے کو چھری پھیرنی ہے تو تب اپنے بچے کو روک کر بتانا، بیٹا جب اللہ کا حکم آ گیا تو جہاں پر بھی ہوگا، نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنی ہے. دکان پہ بیٹھ کے نوٹ گن رہا ہوگا، چھوڑ کر آ جائیں. تو کامیاب ہو گیا، دنیا کے چکر کاٹ رہا ہوگا، جب حج کا وقت آ گیا تو حج کو جائیں. بیٹا اللہ کا حکم جب آ جائے تو ہم ساری چیزوں کو، اپنی محبتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے تعلقات کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بچوں کی تربیت ہے. اگر یہ تربیت نہ کی تو چاہے 50,000 کا جانور ہے یا 5 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، لوگوں نے بڑی بڑی بولیاں لگا کر دیکھنا، خیال کرنا یہ 50 لاکھ کی قربانیاں ضائع نہ ہو جائیں، صرف اس وجہ سے کہ جانور تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں قربان ہو رہے ہیں، اور عقیدہ اور طریقہ اور سنت اور دل وہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہے. آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزار کر، تکلیفوں سے گزار کر ہماری تو ہائے وائے نہیں ختم ہوتی. ہر دوسرا بندہ اس قوم کا مزاج بن گیا ہے، جس کو پوچھو نہ کوئی گھر سے خوش ہے، نہ کوئی کاروبار سے خوش ہے، اپنے آپ سے خوش نہیں ہے، سرکار سے خوش نہیں ہے، حالات سے خوش نہیں. کوئی بندہ کسی حال میں خوش نہیں نظر آتا الا ماشاء اللہ. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو کسی کے بارے میں کوئی برا گمان نہیں کرتا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. ہر بات پر انسان کو لگتا ہے یار میرے پر یہ آزمائش بڑی کڑی ہے. اللہ اکبر، کتنا مقام دیا اللہ نے. جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام. تعریفیں کون کر رہا ہے؟ اللہ. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سچا جگری دوست چن لیا اللہ نے. ایویں نہیں دوست بنتے، وہ بنانے بھی نہیں چاہیے. ایویں راہ جاتے کسی کو دوست کو بنا لے، بعد میں وہ ٹھگی لگا جائے،
پھر بعد میں بندہ کہتا ہے پھر بڑا مطلبی سی یار، بڑا بے وفا سی۔ دوست بھی پرکھ کر بنانے چاہیے نا۔ تو اللہ جس کو دوست بنائے تو اللہ تو پرکھتا بھی اپنے حساب سے۔ ہم انسان تو بڑے مجبور ہیں نا، ہم تو دوستوں کو پرکھ بھی اچھے سے نہیں سکتے، دوستیاں ختم ہو جاتی۔ کسی کو آزمائش میں ڈال دو تو دوست گیا۔ اللہ نے جس کو دوست بنایا ہے اور جگری دوست بنایا ہے، ایویں نہیں بنا لیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس لیے کہ اللہ نے آزمائشوں پر آزمائشیں ڈالیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ ایسے پڑھتے پڑھتے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے کرتے میرے ذہن میں آیا، جب جوان تھے، جب بیٹے تھے تب باپ کو چھوڑا۔ یہ کتنا مشکل فیصلہ ہے۔ جب بیٹے تھے تو تب باپ کو چھوڑا، جب باپ بنے تو بیٹے کو قربان کیا۔ اللہ اکبر۔ سنو، ساری زندگی قربانی سے عبارت ہے۔ آج آپ فلسطین کے مسئلے کو روتے ہیں، بڑا دکھ ہے، بیچارے بے گھر ہیں مسلمان، اور چلو ان کی مدد کو کوئی NGO آتی ہے، کوئی ٹوٹا پھوٹا کوئی نہ کہیں سے کوئی ان کی بات کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام روئے زمین پر اکیلے موحد، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ ہے، لٹیاں بنگڑے ڈالتے ہوئے سب لوگ، ابراہیم کا کلا کام تمام، ایسی آگ لگی ہے تاریخ میں کبھی نہیں لگی۔ اور ابراہیم روئے زمین پر اکیلے موحد، کوئی ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، کوئی ان پر آمین کہنے والا نہیں۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ہم نے بار بار اس آیت کی تشریح کی ہے، اور میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں اس کا نیا ایک رنگ روپ میرے سامنے آتا۔ اللہ تعریفیں کرتا ہے نا، مشکلات کی بھٹیوں سے گزار کر، اور جس پر بھی مشکلیں آتی ہیں بھائی اپنی مشکلوں کا انالیسس کریں۔ اولاد کی طرف سے آئے، بیوی کی طرف سے آئے، خاندان کنبے قبیلے کی طرف سے آئے، زندگی مشکلات سے عبارت ہے، زندگی مشکلات سے عبارت ہے۔ نبیوں کی زندگی سیرت کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، ایک کے بعد ایک بھٹی سے گزارا، ایک کے بعد ایک امتحان سے گزارا، بغیر امتحان کی زندگی ہے کوئی؟ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہ سبق رکھا ہے ہمارے لیے کہ ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان۔ وہ ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھ کو، منیر نیازی کا ایک وہ شعر ہے، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی یہی ہے۔ یہ مشکلات سے گزر کر اللہ تعالیٰ مقام دیتے ہیں، پھر ہم نے آپ کو امت امام بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو سیرت ہے اور ان کا جو عقیدہ ہے قربانی کے اندر، یہ لازمی ہے۔ اب طریقہ تو ہم سنت تو ابراہیم علیہ السلام کے اپنائیں اور عقیدہ ان کے باپ والا ہو، یعنی عقیدہ آزر والا چلے اور طریقہ ابراہیم والا۔ ذہنوں میں ہمارے بت کوئی اور ہیں، ذہنوں میں ہمارے دلوں میں پرستش کچھ اور ہے، اور اللہ کو تو چاہیے دل، قربانی تو اللہ کو چاہیے نہیں، اللہ تو چیک کر رہا ہے دل۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اور رسول اللہ نے تقویٰ ہاؤنا وَأَشَارَ إِلَىٰ صَدْرِي، 3 دفعہ کہا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ انتہائی پازیٹیو بندہ بھی جو ہوتا ہے نا، انتہائی پازیٹیو بندہ، ممکن ہے کہ اس میں نیگیٹیوٹی آ جائے، یعنی انتہائی مخلص بندہ بھی، انتہائی مخلص بندے کے اندر بھی کھوٹ آ سکتا ہے، ممکن ہے۔ انسان ہے نا، انسان ہے، عجیب چیز ہے انسان۔ کرے کیا؟ یہ بار بار کی پریکٹس ہے، یہ نیت، یہ جو دل ہے نا، یہ دل، اس کی ریہرسل ہے بار بار۔ اچھا، ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم اپنے عمل کی تو چلو ریہرسل کر لیتے ہیں، عملی تربیتیں تو لیتے ہیں، عملی تربیتیں۔ اب میں جیسے بول رہا ہوں نا، یہ بولنا ایک تربیت ہے، میرا ایک انداز ہے بولنے کا، اس کی میں تو تربیت ہو گئی، بول کر تجربے سے۔ یا کوئی بندہ کوئی کام کرنا سیکھے، کام کی، عمل کی تو تربیت لیتے ہیں، ارادے کی، نیت کی تربیت لیتے نہیں، کیونکہ کوئی کر بھی نہیں سکتا، کرنی خود ہی پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں طریقہ ہے نا، نماز کی نیت کرتے ہیں زبان سے، اور فقہاء علماء اکثر اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں جی زبان سے نیت کرنا تو ثابت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ نیت ہے تو دل کے ارادے کا نام۔ تو یہ جو کچھ علماء نے لوگوں کو زبان سے نیت کرانی سکھائی ہے نا، وہ اسی لیے سکھائی ہے، ریہرسل۔ جانور کو دیکھا، خریدا، سیلفی لی، فوٹو لگائی، اسٹیٹس لگایا ہے، خاندان کے فیملی کے گروپ میں بھیجا ہے، محلے میں لے کر پھر کنے دا لیا، انہیں دا لیا، دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے بار بار، واہ کیا بات ہے یار، میں نے اس دل کو بار بار صاف کرنا ہے، اس کی بار بار ریہرسل کرنی ہے۔ اللہ تو قبول کر، اللہ جو بھی ہے۔
اللہ میں تیری رضا کے لیے تقسیم کروں گا، اللہ تیری رضا، اللہ میں اس میں نمود و نمائش، اللہ اس میں دکھاوا، ریا، اللہ مقابلے بازی، مسابقہ بازی، خاندان کو، محلے داروں کو، کنبے قبیلے کو اپنی جاہ و جلال، اپنا عظمت، اپنی ٹور نہیں دکھانی مقصود. بار بار دل کو آ جائے گا خیال، ایسا پارسا پاک صاف کوئی بھی نہیں ہے جو کہ جی نہیں میں تو بڑا جی صوفی، میں تو بڑا جی، مجھے تو بالکل خیال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں، انتہائی مخلص ترین بندے کے دل میں بھی نیت کھوٹ آ جاتا ہے. دماغ ہے نا، دماغ بندے کو پٹھی پٹھی متیں دیتا ہے. اور جیسے اب لاجک کا دور چل رہا ہے، منطق کا دور چل رہا ہے، لوگ ہر عمل کو منطق پر پرکھتے ہیں کہ کسی کے دل میں الٹ بھی خیال آ جائے گا نا. کسی کے بڑا بڑا جانور لے کے کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے ہم، ہر ایک کی نیت اچھی ہوگی، اس کو مزید اچھا کرنا. کچھ کی الٹ بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں چھڈا دفعہ کرو جی کی فائدہ قربانی دا. وہی بات جو میں نے پانی دا کولر لوا دیو جی، او ہسپتال پیسے دے دیو جی، او فلاں بیمار او دی شادی کرا دیو جی. اللہ، حضرت عمر نے کہا کہ دین کی بنیاد اگر عقل پر ہوتی نا تو یہ جو ہم مسا کرتے ہیں سردیوں میں موزوں پر، جرابوں پر، کہاں کرتے ہیں مسا؟ پاؤں کے نیچے کے پاؤں کے اوپر. عقل تو یہ کہتی ہے کہ پاؤں گندا تو نیچے سے ہوگا، اوپر سے تو پاؤں نہیں گندا ہوتا. عقل تو یہ کہتی ہے مسا نیچے سے کرنا چاہیے، لیکن حدیث کیا ہے، حکم کیا ہے، اوپر سے کرو. وضو کیا میں نے، ادھر میں نے وضو خانے میں وضو کیا، دروازے میں آیا وضو ٹوٹ گیا. عقل کیا کہتی ہے؟ چلو چھوٹا دفعہ کرو، منٹ پہلے تو وضو کیتا سی، پھر کیا ہوا، اسی وضو سے کام چلاتے ہیں. دین کیا کہتا ہے، ٹوٹ گیا تو دوبارہ کر. عقل کیا کہتی ہے، یار ایک منٹ دی تے گل ہے، سیکنڈ دی تے گل ہے، ہنے کر کے ٹوٹ گیا پھر نہیں دوبارہ کر. حکم ماننا ہے بھائی، حکم ماننا ہے. تو نیت دونوں طرح سے، نہ کرنے کی بھی نیت مان جائے، دل میں وسوسہ خیال پیدا کر دے شیطان. شیطان سب سے بڑا عقل پسند تھا نا. سب سے پہلے اللہ کے حکم کو عقل پر تولنے والا کون تھا؟ اللہ نے کہا سجدہ کر، نے کہا عقل میں تو نہیں آتی بات، یہ کیا، یہ آگ سے، یہ مٹی سے، میں آگ سے، میں آگ اوپر جاتی ہے، یہ نیچے بیٹھتی ہے، میں اس کو سجدہ کروں، میں اس سے پہلے سے ہوں، یہ بعد میں آئے، میں سجدہ کروں. سب سے پہلا عقل پرست، سب سے پہلا منطقی لاجک مانگنے والا، دلیل مانگنے والا اللہ کے حکم کے آگے شیطان تھا نا. تو شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے. شیطان پہ کہتا ہے یار چنگا بھلا سیاح بندہ ہے، دنیا پھری ہے، تو نے دنیا مشاہدہ تھا، تیرا بڑا علم ہے، بڑا تجربہ ہے تیرا، کوئی سوچ تو صحیح. اہم ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے، خون گند پڑتا ہے جی، پیسے ضائع ہوتے ہیں، یہی پیسے کسی اور کو دے دو. یہ اس چیز کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سمجھیے کہ یہ بھی نیت غلط ہے، یہ بھی سوچ غلط ہے. اور دوسری طرف کوئی بندہ 10 جانور، 12-15 100 جانور ہیں اللہ کے ایسے نیک بندے، ان کی نیتیں ساروں کی اچھی ہوں گی. ہمیں اپنی فکر کرنی، اپنے دل کو ٹٹولنا، اپنے دل کو صاف کرنا کہ بھائی یہ اللہ کے لیے. اور اس دل میں عقیدہ اس دل میں صرف اللہ کے لیے. جانور قربان کس کے لیے ہوتے ہیں؟ صرف اللہ کے نام پر. یہ سارا کچھ تقسیم کس کے نام پر؟ صرف اللہ کے. خوشنودی اور رضا صرف اللہ کی مقصود ہے. ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو میں نے، جس کی آیات میں نے پڑھی ہیں، جہاں سے بات کو چلایا تھا، وہ تو بات کوئی اور کرنا تھی، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر ہم صرف اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ رب العالمین ان سال کے افضل ترین دنوں کے اندر ہمیں اپنے دل پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری یہ قربانیاں ہزاروں کی، لاکھوں کی، کوئی فرق نہیں پڑتا، جانور چھوٹا ہے یا جانور بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو دیکھنا ہے. کسی کے پاس استطاعت ہے، ممکن ہے کہ کوئی چھوٹا سا جانور، کوئی 40-50 ہزار روپے کا چھوٹا سا بکرا کرنے والا، کوئی 20-25 ہزار روپے کا حصہ ڈالنے والا، وہ کوئی بڑے 50 جانور ذبح کرنے والے سے زیادہ اجر لے جائے، ممکن ہے. اور ہماری 50 جانور کرنے والے کی قربانی ضائع ہو جائے اور اس کی قبول ہو جائے، تو معاملہ دل کا ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی سیرت، ان کا عقیدہ، دین قیما ملت ابراہیم حنیفا. ہم نے دعا کا بھی تذکرہ کیا پچھلے جمعے میں، عربی میں نہیں یاد، کوئی بات نہیں ہے، یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، مسنون الفاظ ہیں، قرآنی الفاظ ہیں، یاد کریں، نہیں بھی کریں تو دعا، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کئی دفعہ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے دل سے نکلی ہوتی، اپنی زبان میں، اردو میں، پنجابی میں دعا نکلی دل سے ہی ہوتی زبان اردو میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی مدتوں میں ایک بندے کا واقعہ بتایا، وہ کوئی سودا تو تندورچی، کوئی نان بھائی تھا، روٹیاں لگاتا، روٹیاں دیتا تھا، لوگ کسی سے پیسے لیتا، کسی کو چھوڑ دیتا تھا.
تو جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوا تو پوچھا یہ تو عمل کیوں کرتا تھا؟ تو اس نے کہا اللہ بھئی جیسے میں لوگوں کو چھوڑ دیتا تھا کہ حساب نہیں لیتا تھا، میں یہ سوچا یہ امید رکھی تیرے سے کہ اللہ تو بھی مجھے بخش دے، میری کچھ باتوں پر تو بھی پکڑ نہیں کرے گا، میں نے اس کو بھی معاف کیا، اس کو بھی معاف کیا، تو بھی مجھے فلاں 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 غلطی پر معاف کر۔ تو کئی دفعہ بندے کے دل کا جو ارادہ ہوتا ہے نا وہ زبان پر آتا ہے نا، جب پھر وہ چاہے اردو میں ہو چاہے پنجابی میں ہو، جب جانور پہ چھری پھیرنی ہے، گردن پہ پاؤں رکھنا ہے، اللہ بیوی ماں کیا کہتی ہے، بچے کیا کہتے ہیں، میرا کنبہ قبیلہ کیا کہتا ہے، برادری میری کیا کہتی ہے، لوگ میرے کیا کہتے ہیں، سب جائیں بھاڑ میں، یہ دل میں ڈیرا لگا ہوا ہے تیرا، جو تو کہے گا اللہ تیرے حکم پر زندگی گزرے گی، یہ جانور قربان کر رہا ہوں اس نشانی اس علامت کے طور پر۔ اس جانور کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جانور اس لیے قربان کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی ساری خواہشات، اپنی ساری من مرضیاں، سارے پریشر جو مجھ پر ادھر ادھر سے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ان بتوں کو توڑا، باپ نہیں مانا چھوڑ دیا، خاندان نہیں مانا چھوڑ دیا، اللہ کی توحید کے لیے علاقہ چھوڑ دیا، بادشاہ سے ٹکر لے لی، ہجرت کر لی، بچوں کو بیاب ہو گیا وادی میں چھوڑ دیا۔ یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، اللہ تیرے لیے سب کچھ چھوڑا، یہ ہے حنیف۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو لقب ہے اس حنیف کا مطلب اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قربانی کے احکام و مسائل بیان ہوتے رہتے ہیں، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، تو قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا جیسے ضروری ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنے آپ کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہم کتنے کو بے عیب ہیں اللہ کی نظر میں۔ اور جیسے ہم نے یہ بات کی کہ اللہ کے حکم کو سر تسلیم خم کرنا، فلما اسلم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی سر تسلیم خم کیا، اور یہ بھی زندگی میں بار بار ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیے وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے جد الانبیاء، 40,000 انبیاء کے باپ، امام الموحدین، تو اللہ تعالیٰ نے ندا لگائی نا، بنا دینا ہوئی یا ابراہیم، اللہ نے کہا او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو اشارے سمجھنے والا ہے بھائی، تجھے کھل کر بات بتانی نہیں پڑتی، تجھے ڈنڈے سے منوانا ہی نہیں پڑتا۔ فرق ہوتا ہے نا لوگوں میں، کوئی سمجھدار بندہ ہوتا ہے نا وہ اشارہ سمجھتا ہے، کوئی اور سمجھدار بندہ ہوتا ہے نا تو وہ زبان کی بات سمجھ لیتا ہے، کوئی اور اس سے کم ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا کان کھینچ کر بتانا پڑتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اشارے سمجھنے والے تھے، تو اللہ رب العالمین کے احکام کے اشارے سمجھنا یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ پھر بندے کا فرشتوں میں تذکرہ کرتا ہے، دیکھا یہ میرا بندہ، یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں تم کہتے تھے زمین میں فتنہ فساد پھیلائے گا، دیکھو یہ میرے لیے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے لیے بار بار، بندہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوتا ہے صرف ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، پھر بار بار اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، بار بار اللہ کی فرما برداری پر، بار بار اللہ تعالیٰ کے حکموں پر سر تسلیم خم کر کے اپنے آپ کو تیار کر، یہ ساری زندگی کرنا پڑتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بار بار شیطان بندے کو بھٹکاتا ہے، نیت میں خرابی لاتا ہے، عمل میں ڈنڈیاں مرواتا ہے۔ ہم سارے بڑے گناہ گار ہیں، ہم سارے بڑے خطا کار ہیں، زندگیوں میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں۔ مشکلات سے اپنے آپ کو مزید پالش کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے اور یہی اس قربانی کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ 5:30 بجے ہمارے یہاں مسجد کے زیر اہتمام عید نماز کا اہتمام کیا گیا ہے، صبح 5:30 بجے نماز عید ہوگی انشاءاللہ۔ قربانیوں کا اہتمام یہاں مسجد کے زیر اہتمام آپ کی سہولت کے لیے اجتماعی بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ ویسے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جب یہ ایک سہولت ہے تو یہ آخری وقت تک سہولت رہنی چاہیے۔ ہماری عادت ہے قوم کی، بجلی کا بل ہو یا کوئی بھی اور ایسا کام آخری وقت تک لٹکاتے رہتے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب یہ ایک سہولت ہے تو یہ آخری وقت تک رہنی چاہیے۔ ابھی تو ویسے ہماری جو لمٹ تھی اس تک ہم قربانیاں پوری کر چکے ہیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی رہتا ہے قربانی کرنے والا تو آپ آخری وقت تک، عید والے دن تک بھی آپ ان قربانیوں میں حصہ لے سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین آپ کی بھی اور ہماری بھی ساری ان کوششوں کا کو قبول فرمائے۔ آج کے دن کو ضائع مت ہونے دیجیے، جنہوں نے روزہ رکھا ہے وہ بڑے مبارک بات کے مستحق ہیں، جو نہیں رکھ سکے وہ نیت اور ارادہ کریں کہ آئندہ عرفہ کے دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور یوم النحر میں بھی، یہ دونوں دن اللہ رب العالمین کی بے شمار عبادت اور اطاعت سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کے دن ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا
انك انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.